نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لاسٹ جمعرات کو ہم نے تیسرا سپارہ شروع کیا تھا الحمدللہ، اور اس کی پہلی آیت مبارکہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی اور بعض ایسے ہیں فرمایا کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کرام فرمایا اور دیگر. یہ آیت مبارکہ جو ہے اور پھر اس کے ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی آیت مبارکہ میں ذکر ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کرام فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اور پھر تفسیر میں ہم نے یہ دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی جو ذات بابرکات ہے وہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے. مختلف معجزات کے حوالے سے مختلف وجوہات میں ہیں، اور کون کون سی یہ تو ظاہر ہے علماء کرام نے لکھی ہے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر جہت میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے. یہ تفسیر جو ہے ظاہر ہے ترجمہ اور تفسیر جتنی بھی کوئی عمدہ لکھ لے، جتنی بھی کوئی بہتر لکھ لے، لیکن ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کی اپنے کلام میں مراد ہے اس کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ اپنے اپنے علم کے حساب سے اپنے اپنے فہم کے حساب سے لکھا ہوا ہوتا ہے. ہر ظاہر ہے علماء میں بہت بڑے بڑے اسکالرز، بہت بڑے بڑے علماء، اور انہوں نے اسی حساب سے تفاسیر لکھی ہیں، ٹرانسلیشن لکھی ہیں، لیکن کلام اللہ ظاہر ہے اس کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. وہ تو معجزہ ہے. اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے ظاہری اس کے یعنی الفاظ کے حساب سے ممکن ہے، لیکن اس کے باطن کے حساب سے 100% جو ہے وہ ممکن ہے ہی نہیں. پچھلی جمعرات پھر اسی ضمن میں ہم نے کچھ آیات کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام مجید میں سے مختلف آیات جن میں اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی، اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تو ظاہر پورا قرآن پاک ہی آپ کے لیے آیا ہے. آپ کے بعد جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جن کا ذکر ہے، اگر تو سٹوری وائز دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک جگہ جیسا جامع ان کا ذکر ہے اور کسی اللہ کے نبی کا اس طرح سے ذکر نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ مکمل سٹوری بیان ہوئی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے بہت ہی لطف دیتا ہے. جب آپ اس کو پڑھتے ہیں بہت مزہ آتا ہے، چونکہ آپ کی ساری زندگی جو ہے کفر کے ساتھ آپ کا سامنا رہا، اور ایسا نہیں کہ کوئی چھوٹے موٹے کسی بندے کے ساتھ فرعون کے نمرود کے ساتھ آپ کا مقابلہ رہا. دیگر جو تھے جو سٹار ورشپرز تھے اور جو مون ورشپرز تھے، جو سن ورشپرز تھے، یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ آپ کا مقابلہ رہا. تو آپ کا ذکر معلوم ہے بہت بلند ہے، جد الانبیاء، آپ کی نسل سے آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ آپ کی نسل سے ہیں. تو آپ کی یہ ذات بابرکات اتنی عظیم ہے، لیکن اگر قرآن پاک کی ہی آیات کو ہم سامنے رکھ کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہم نے پچھلی دفعہ کر لیا تھا، یہ والا تھوڑا سا حصہ ہے آدھا صفحہ، اس کو ہم کوئی قریب پڑھ کے پھر اس کے بعد آگے جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے تھوڑا سا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. فرمایا اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی ساری بادشاہی دکھائی، یعنی اپنی بادشاہی اللہ تعالیٰ نے جو دکھائی آسمانوں اور زمینوں کے ذریعے. ٹھیک ہے. اور حبیب جو ہے یہ خلیل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سے جانتے ہیں خلیل اللہ کا لقب ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. خلیل کہتے ہیں پکے پینے دوست بنایا، جو آپ کا بہت ہی قریبی دوست، ہمیشہ ساتھ دینے والا اور ساتھ چلنے والا. تو وہ خلیل کہلاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب ہے. حبیب کی جو شان ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ خلیل جو ہے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی زمینوں اور آسمانوں کے ذریعے ان کو اپنی بادشاہی دکھائی. اور جب حبیب کی باری آئی تو فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کہ پھر وہ قریب ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ پھر وہ دونوں اتنا قریب ہو گئے کہ دونوں میں قوسین کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا یا پھر اس سے بھی کم رہ گیا. لاسٹ تھرسڈے کو پڑھا تھا. قوسین سب جانتے ہیں، کمان کو کہتے ہیں قوس، اور جس میں سے تیر رکھ کے چلائے جاتے ہیں. آج کل تو ہر کسی نے دیکھا کرتے تھے، تو شاید بھول گئے تھے، تو اب تک اور ڈراموں کے ذریعے سے سب نے دیکھ رکھا ہے. تو وہ جس میں تیر رکھ کے چلاتے ہیں، تو جب اس کو کھینچ لیتے ہیں تو اس کی جو تار ہے وہ کیسے بن جاتی ہے. اور جیسے ایک انسان دوسرے انسان کو ملتا ہے گلے لگانے کے لیے، تو اس کی شیپ آلموسٹ اسی طرح ہوتی ہے. آپ بازو پھیلا کے آگے بڑھاتے ہیں کسی کو ویلکم کرنے کے لیے، ملنے کے لیے، تو یہ قوس کی شکل مل جاتی ہے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ظاہر ہے ان ہر قسم کی تشبیہات سے، ہر قسم کی مثالوں سے پاک ہے. انسان کے سمجھنے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے اوپر ہے، انسانوں کے سمجھنے کے لیے یہ مثالیں ہیں. فرمان بھی اللہ تعالیٰ کا فرمایا کہ پھر وہ قوسین کی طرح قریب، تو آپس میں ایک دوسرے کے ایسے قریب ہو گئے گویا کہ ایک دوسرے کو ملنے والے، ہاتھ بڑھا کے اوپن کر کے ایک دوسرے کو گلے ملنے کے لیے. تو جیسے دو بندے ایسے بالکل ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو یہ دو قوسین بن جائیں گے. اور فرمایا او ادنا یا پھر اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے. اللہ جانے یا اس کا محبوب جانے کہ کیسے قریب ہوئے، ایگزیکٹلی سچویشن کیا تھی. یہ صورتحال ہم اپنی دنیاوی حالات و واقعات کو دیکھ کے، ان الفاظ کو دنیا کے معاملات پہ دیکھ کے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے اور اس سے اس طرح سے بن سکتا ہے، یہ ہماری مراد ہے. اللہ جانے یہ مراد ایسے نہ ہو. ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ایسے قریب ہوئے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے. تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کے ذریعے اپنی بادشاہی اور حکومت دکھائی، لیکن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کے، اپنے سامنے بٹھا کے اپنی زیارت بھی کروائی اور اپنی بادشاہی اور حکومت بھی دکھائی. اور اسی طرح پھر خلیل جو ہیں ان کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ اور جس سے میری، یعنی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس سے میری امید یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ میری خطا کو معاف فرما دے گا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ خلیل ہیں. اور حضرت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حبیب ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود سے فرمایا. وہاں پہ اللہ کا نبی جو ہے وہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی، واضح فتح کیا کر دی، ٹھیک ہے، اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلوں کی اور پچھلوں کی بھی خطائیں معاف فرمائے. اعلیٰ اگر آپ کی وجہ سے آپ کے پہلوں کے بھی اور آپ کے بعد والوں کے بھی گناہوں کو معاف فرمائے. ٹھیک ہے. اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ کیا فرماتے ہیں دوسری آیت مبارکہ سورہ شعراء، فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ
اے اللہ مجھے روز محشر شرمندہ نہ فرما، اے اللہ مجھے قیامت والے دن شرمندہ نہ فرما۔ اور اپنے حبیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ قیامت والے دن جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو شرمندہ نہیں فرمائے گا، وہاں پہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ دعا کر رہے ہیں کہ مجھے شرمندہ نہ فرمائے، یہاں پہ خود رب فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن شرمندہ نہیں فرمائے گا، اور صرف آپ کو ہی نہیں والذین آمنوا معہ، بلکہ آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو بھی شرمندہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب امتحان لیا گیا تو انہوں نے فرمایا حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ اور حبیب علیہ السلام آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور جو آپ کے اتباع کرنے والے مومنین یہ کافی ہے۔ وہاں پہ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ حبیب آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ میرے بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر جمیل جاری رہے، میرا اچھا ذکر جو ہے میرے بعد میں آنے والوں میں جاری و ساری رہے۔ اور اللہ کے حبیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کا ذکر جاری رہے، بلکہ کوئی یاد کرے نہ کرے ہم نے جو بلند کر دیا، کسی کی اور کی کیا ضرورت باقی بچی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے خاص بیٹوں کو، یعنی جو تیری بارگاہ میں مسلمان لکھے گئے ہیں یا جو میری اولاد میں سے انبیاء ہیں، میں کہ مجھے اور میرے ان خاص بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا، ان کو اس سے اجتناب کی توفیق دینا۔ اور اپنے حبیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا تو یہی ارادہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تو یہی چاہت ہے، اس کا ارادہ تو یہی ہے کہ وہ آپ کو ہر قسم کی ناپاکی سے ہمیشہ کے لیے پاک فرما دے۔ وہاں پہ دعائیں کی جا رہی ہیں، یہاں پہ خود سے ان چیزوں سے پاک کیا جا رہا ہے، ان چیزوں سے بچایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ ان کا جو لقب ہے وہ کلیم اللہ ہے۔ اب کلیم اور حبیب میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ کلیم اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام، فرعون کے پاس جب جا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نا کہ اب فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ تو سرکش ہو گیا ہے، کہ اس کو جا کے نصیحت کرو، تو انہوں نے کیا کہا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، اے ہمارے رب ہمیں خدشہ یہ ہے کہ فرعون ہم پر کوئی زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا، یا اللہ ہمیں اندیشہ ہے، ہمیں خطرہ ہے، ہمیں ڈر یہ ہے کہ وہ ہمارے اوپر کوئی زیادتی نہ کرے، ظلم نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو لوگوں سے ہمیشہ پروٹیکٹ کرے گا، آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کو کبھی کوئی اس لحاظ سے نقصان نہیں پہنچا سکتا کہ جیسے معاذ اللہ کسی انبیاء کرام کو شہید کیا گیا تھا یا کسی، تو ایسا نقصان آپ کو کوئی نہیں پہنچا سکتا، اللہ تعالیٰ آپ کی پروٹیکشن فرمائے گا۔ اور پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام مشہور دعا ہے، سب کو یہ یاد ہے، انہوں نے جب فرعون کے پاس جانا تھا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، اس کو کشادہ فرما،
اور اپنے رب کے لیے اللہ تعالیٰ، اپنے حبیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ الم نشرح لک صدرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں فرما دیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ دعا کی، ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم تر الی ربک، کیا آپ نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا؟ کلیم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے دعا کی نا، ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا، لن ترانی، اے میرے کلیم تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ حبیب کے بارے میں فرمایا، ما زاغ البصر وما طغى، جب معراج کی رات سدرۃ المنتہا سے اوپر پہنچے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو ان کی نظر کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ ہی آنکھ جھک گئی، یعنی سامنے محبوب ہو اور بندہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام جب دیکھنے کے لیے گئے ربی ارنی انظر الیک، تو اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا کہ آپ کیا کریں، پہاڑ کی طرف دیکھیں، میں اس پر اپنی تجلی ڈالوں گا، اقرا پاک 9 سے پڑھ، تو اگر تو وہ باقی بچا تو دیکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف دیکھا، تو علماء کرام نے فرمایا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ، آپ تو دنیاوی لحاظ سے بھی نہ دیکھیں، آپ کے سامنے کوئی آپ کی محبوب ترین شخصیت موجود ہے، تو آپ تو اپنی آپ ادھر ادھر کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو اسی واسطے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو کہیں اور کسی طرف مڑا، نہ اپنی آنکھوں کو، ایون کہ اپنی آنکھوں کو جھپکا تک نہیں ہے۔ اللہ اللہ، کلیم جو ہے وہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، سورہ طٰہٰ میں، کہ اللہ میں نے تیری بارگاہ میں آنے میں جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ کوہ طور پہ جب اللہ تعالیٰ نے بلایا تو ہارون علیہ السلام کو پیچھے قوم پہ مقرر فرمایا کہ آپ جلدی جلدی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا گیا ہے اللہ تیری بارگاہ میں آنے میں جلدی کی تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اپنے حبیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر رضا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جلدی جلدی جاتے ہیں۔ اپنے حبیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کلیم تو میری رضا کے لیے جلدی میرے پاس آ رہے گا، تو آپ کی رضا کے لیے قبلے کو بدل دوں گا، جدھر آپ چاہیں وہی آپ کا قبلہ ہے۔ اور پھر اسی طرح وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو قریب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ حضرت کریم اپنے اور اپنی قوم کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، سورة الأعراف۔ فرمایا کہ ان قریب میں ان سب لوگوں کے لیے بھلائی کو ان کے حق میں لکھ دوں گا۔ کن لوگوں جو پرہیزگاری کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جس کا نام ان کے پاس تورات میں بھی موجود تھا اور انجیل میں بھی موجود تھا۔
ہم دیکھیں گے وہاں پہ اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے بھلائی طلب کی جا رہی ہے. یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، میں ان کے لیے میں خود سے ملاجہ لیتا ہوں. یا قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہم نے تو اب دیکھیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں اور اس ظاہری دنیا میں رہتے ہوئے تو یہ تو نہیں پتا کہ ابھی یہ قبول ہو گئی نہیں ہوئی، یا اللہ کے نبی ہم کو پتا ہوگا قبول ہوگی، لیکن جن لوگوں کے لیے دعا کی ہے انہوں نے آگے آ کے کیا کیا کرنا ہے، ان کے کیا معاملات ہوں گے، ان میں سے کتنوں کے ہاتھ میں قبول ہوئی. تو یہاں پہ پہلے یہ فرما دیے کہ یہ چند ایک چیزیں ہیں جو کرتا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت سے، وہ سارا یہ بنایا پاتا جائے گا. یعنی پہلے سے کہہ لیں کہ ریٹن جواب موجود ہے کہ جواب یہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے حساب سے آپ سوال کیا کرتے جائیں، پھر آپ اسی طرح کرتے جائیں. اب یہ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں کہ آپ کو کلام الہی لینے کے لیے کوہ طور پہ جانا پڑتا تھا. جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام الہی آپ کو ملتا تھا تو کوہ طور پہ حاضری لازمی ہوتی تھی. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو کہیں پہ بھی جانا نہیں پڑتا تھا. اب دیکھیں آپ غار حرا میں تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق وہاں پہ آیا. آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو کلام مجید وہاں پہ آتا رہا. آپ بدر میں تھے تو کلام مجید وہاں پہ آیا. آپ احد میں تھے تو وہاں پہ آیا. خندق میں تھے تو وہاں پہ آیا. مدینہ منورہ میں تھے تو وہاں پہ آیا. جہاں پہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے وہیں پہ فرشتے حاضر ہوتے تھے. یہ دیکھیں کتنی بڑی عظمت ہے کہ ایک مخصوص جگہ ہو اور ایک جو ہے جہاں پہ آپ چل رہے ہیں، آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے رہ رہے ہیں جہاں پہ، وہاں پہ آپ کے لیے فرشتے حاضر ہیں. کتنی بڑی عظمت اور شان ہے. پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب انہوں نے دعا کی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے دعا کی کہ اللہ میری قوم پیاسی ہے، پانی کی طلبگار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پر آسان مبارک جو ہے اس کو اس پہ مارو پتھر پہ. تو انہوں نے مارا، لاٹھی ماری تو وہاں سے پانی نکل پڑا. تو آقا کریم صلی اللہ اور پانی نکل جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں پہاڑوں میں جاتے ہیں پانی کے چشمے وہاں سے ٹوٹتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زمین سے پانی نکلتا ہے، پتھروں سے نکلتا ہے، پہاڑوں سے نکلتا ہے، ڈھانپے چھینتا ہے. ایک معجزہ ہے، لیکن وہ معجزہ اسی چیز پر ہے جو آلریڈی ممکنات میں سے ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے دیکھیں کہ آپ نے جو پانی نکالا ہے. جب غزوہ سے واپس آ رہے تھے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی برتن لے آؤ اور جو بھی تھوڑا بہت آپ لوگوں کے پاس ہے اس میں ڈال دو. تھوڑا سا اتنا بس پانی نکلا، ایک برتن میں ڈال دیا، پیالے میں کسی چیز میں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے مبارک اس میں ڈال دیا. فرمایا بس آتے جاؤ، پانی پیتے جاؤ، لیتے جاؤ، جمع کرتے جاؤ، جانوروں کو پلاتے جاؤ، جو کرنا ہے کر لو. اور صحابہ کرام نے سب کیا. یہ حدیث شریف پہلے بھی پڑھی تھی پیچھے. تو انہوں نے کیا، جمع بھی کیا، پانی پیا بھی، سب کچھ کیا. اس کے باوجود وہ پانی وہاں پہ نکلتا رہتا ہے. تو پہاڑوں سے اور پتھروں سے اور زمین سے پانی نکلنا یہ تو ممکنات میں سے ہے. ہاتھ کی انگلیوں سے پانی نکلنا یہ صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. یہ آپ کی عظمت اور شان ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کیا. یہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ لوہے کو لیتے تھے اپنے ہاتھ میں اور جیسے چاہتے اس کو موڑ لیتے تھے. آپ کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت کی. اس سے زرے بنا لیتے تھے، اس سے تلواریں بنا لیتے تھے، جو چاہتے کر لیتے تھے. لیکن دیکھ لیں کہ لوہا جو ہے عادتاً وہ بھی بدل جاتی ہے اس کی شیپ. آپ آگ پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو گرم کر کے پھر لا لیتے ہیں. عادتاً وہ بھی قابل تبدیل ہے، بدلنے کے قابل ہے. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ جب ایک غار میں داخل ہوئے تو وہاں پتھر تھا، آپ نے اپنا سر مبارک اس کے ساتھ لگایا تو پگھل کے نرم ہو گیا. کیا آپ نے کبھی سنا اور دیکھا ہے کہ پتھر بھی پگھل جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے؟ پتھر ٹوٹ تو جاتا ہے، نرم نہیں ہوتا. اور دیکھ لیں کہ جو نرم نہ ہو اسی کو تو ہم کہتے ہیں کیا سنگ دل.
کوئی انسان بھی سخت دل کا ہوتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کا دل نرم ہے، سنگ دل ہے، پتھر کی طرح سخت ہے. تو لوہا بھی ایک ایسی چیز ہے جو نرم ہو جاتی ہے، پتھر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرم ہوتا ہے. اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد پہاڑ جو ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. انسان تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان میں جذبات ہوتے ہیں، ایون جانور بھی محبت کر لیتے ہیں، لیکن پتھر جو ہے اس میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں. یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ سے پتھر بھی اور پہاڑ بھی محبت کرتے ہیں. پھر اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے اپنی محبت دیکھے پہاڑوں میں. پہاڑ جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. ابو جہل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ آپ دعوی نبوت کرتے ہیں، اگر آپ نبی ہیں سچے تو آپ یہ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا اور فرمایا کہ اگر میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یہ بہتر ہے، یا جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون. کہنے لگا یہ تو مزہ ہی ہوتا ہے. ایسا ہم کہتے ہیں یہ تو سونے پہ سہاگا، اس کو پتا تھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، یہ کیسے بتائے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ کینکریاں تھیں، پتھر کے ٹکڑے تھے اس کی ہاتھ میں. تو سارے کے سارے گواہی دینے لگے کہ اشہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ شہادت پڑھا یا کلمہ طیبہ پڑھا اور گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب جس کی قسمت میں گمراہی لکھی ہو، اتنا بڑا معجزہ دیکھے کہ اس کے اپنے ہاتھ میں کنکریاں ہوں، وہ کلمہ پڑھ دیں، ان کو پھینکی اور پیٹھ مار چکی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جس کے بارے میں کہا گیا سم بکم عمی اور ہم لا یعقلون، کہ یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، ان کو کوئی عقل نہیں ہے. اب ایک جگہ فرمایا فہم لا یرجعون، یہ واپس نہیں جاتے ہیں، بلائی کی طرف جاتے ہیں. تو پتھر اور کنکریاں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی بھی ہیں، پہچانتی بھی ہیں اور وقت آنے پہ گواہی بھی دیتی ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، آپ خواہش کی پیروی نہ کیجیے. اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ یہ میرا محبوب جو ہے نا یہ تو اپنی خواہش سے کبھی بولتا تک نہیں ہے، جو بولتے ہیں یہ میری طرف سے ہوتا ہے. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی کچھ یہ ارشاد فرماتے ہیں، بولتے ہیں، کلام کرتے ہیں، میری طرف سے وحی ہے. اسی وجہ سے علماء اکرام نے فرمایا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں. ایک یہ وحی ہے قرآن پاک کی صورت جس کے الفاظ اور معانی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور دوسری وہ وحی ہے جو حدیث شریف کی صورت میں ہے جس کے معانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن الفاظ جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں. الفاظ آقا کریم کے اپنے ہیں لیکن معانی اسی آیت میں بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے، یہ تو وہی بولتے جو ہم چاہتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر حکومت دی، پرندوں سے گفتگو کا ملکہ دیا اور جنات کو آپ کے تابع کیا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے لیے بکری کے گوشت کے بھنے ہوئے ٹکڑے نے بول کے گواہی دی. خیبر کے یہودیوں نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینا چاہا تو بکری کا گوشت جو تھا کٹا ہوا پکا ہوا وہاں سے بولا کہ اللہ کے حبیب مجھے نہ کھائیے، ان میں زہر بہایا گیا. اب لیکن زندہ جانوروں کا بولنا الگ چیز ہے، لیکن کٹے ہوئے جانور کا، پکے ہوئے جانور کا بول پڑنا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شان ہے. اسی طرح کا ایک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی تھی، شکاری کی کہ اس نے جال لگا کے اس کو پکڑ لیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو دیکھا
تو وہ ہرنی جو تھی وہ کہنے لگی کہ اللہ کے حبیب میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے وہ بلبلا رہے ہیں، تو اس شکاری نے مجھے پکڑ لیا ہے، تو آپ جو ہے اس سے اجازت لے دے جا کے وہاں پہ اپنے بچے جہاں پہ ہیں تو ان کو دودھ پلا کے وعدہ کرتی ہوں واپس آ کے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو شکاری تھا جس نے اس کو پکڑ رکھا تھا اس کو کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیجیے، اس نے کہا نہیں یہ تو اگر نہ ہی تو کون ذمہ دار ہے، میں اتنی دیر کے لیے میں تمہارے پاس بیٹھتا ہوں۔ یہ اس کو چھڑوایا، وہ گئی جا کے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور واپس آ۔ تو یہ جانوروں کی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہچان ہے، محبت ہے، اور یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے۔ اونٹوں نے آ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، ایک اونٹ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا مالک جو ہے سارے دن کا تھکا آ ہوتا ہے، آ کے عشاء کی نماز نہیں کرتا، ایسے ہی سو جاتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کل اللہ کا عذاب آئے میں بھی سن پا رہا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے شکایتیں کرتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملکہ تھا کہ ان کی باتوں کو سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، ان کو حکم بھی دیتے تھے۔ اب ہنی کو آزاد کیا ہے تو اس کو بھی بتایا کہ جاؤ جا کے دودھ پلا دے، تو وہ آپ ہی تو مسخر ہونا جانوروں کا آپ کے حکم کے تابع ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک ایک چیز کو سمجھنا اور سمجھانا یہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع ہواؤں کو کر دیا تھا، جہاں پہ جانا چاہتا تھا، جہاں پہ جانا چاہتے تھے مہینوں کی مسافت شام اور صبح میں طے کر دیتے تھے، یہ سلیمان علیہ السلام تھے۔ لیکن اب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ جب معراج کی رات آپ واپس تشریف لائے اور اگلی صبح کفار کو بتایا، یعنی مسلمانوں کو بتایا، جب بتایا کفار کو پتہ چلا کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں گئے ہیں، وہاں سے آسمانوں پہ گئے ہیں، تو کہنے لگے یہ ممکن نہیں ہے۔ اب آسمانوں کی تو کنفرمیشن وہ کسی طرح نہیں کر سکتے تھے، لیکن ادھر سیریا کے لیے اور ادھر کو ان کے قافلے ہمیشہ جاتے تھے تو کیا ہوتے ہیں، تو یہ کفار جو ہے فلسطین میں بھی گئے ہوئے تھے پہلے، مسجد اقصیٰ بھی انہوں نے دیکھ رکھی ہے، تو انہوں نے کہا اچھا اگر آپ وہاں پہ گئے ہیں تو اب ہمیں کچھ نشانیاں بتائیے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح رکھ دیا جیسے یہ کوئی چیز پڑی ہوتا ہے، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس مسجد میں لگی ہوئی الماریاں، چھتیرے اور بالے، ہر چیز ہوتا ہے کہ وہاں پہ یہ چیز کرنے لگی، دروازے تک بتایا ایک ایک چیز کو۔ تو ہواؤں کا مسخر ہونا، ان پہ سوار ہو کے کہیں ٹریول کرنا یہ الگ چیز ہے، لیکن کسی چیز کا آپ کے لیے ٹریول کر کے آپ کے پاس آ سکتا یہ الگ چیز ہے۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پرانا درخت ہے وہ اگر آپ کی شہادت دے تو پھر میں ایمان لے لوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ہی جاؤ اور جا کے اس درخت کو کہو کہ اللہ کے نبی تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو وہ شخص خود ہی چلا گیا۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص نے کہہ رہا ہے کہ میں ایمان تب لاؤں گا جب یہ وقوع پذیر ہو جائے، اس وقت تو وہ مومن نہیں تھا، گویا کہ ایک کافر جو ہے وہ جا کے درخت کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کو بلا رہے ہیں، اور درخت جو ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ کہنے والا کون ہے، مسلمان ہے یہ کافر ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کا بلاوا آیا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ درخت پہ دائیں ہلا، پھر بائیں ہلا، آگے ہلا، پیچھے ہلا، اپنی جڑوں کو اکھاڑتا ہوا چلتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں حاضر۔ تو خود چل کے ٹریول کر کے ہواؤں پہ سوار ہو کے جانا ایک الگ چیز ہے، یہ بھی معجزہ ہے، اس سے بھی بڑے معجزے یہ ہے کہ چیزیں چل کے آپ کی طرف آئیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے، میں نے زمین کے تمام مشارق اور مغارب کو دیکھ رکھا ہے، ہر چیز میں مشاہدے میں ہے، میری آنکھوں کے سامنے۔ سو یہ ساری چیزیں جو ہے، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب تو ہی میری مدد فرما، کیونکہ لوگوں نے تو مجھے جھٹلایا ہے، یہ تو میری بات نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا،
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کے قوی مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے کافروں کی ہلاکت کی دعا کی اور فرمایا رب عرض کیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زمین پر زندہ مت چھوڑ، زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی پسند والا نہ چھوڑے، کیونکہ یہ زمین پر فساد کرتے ہیں، پھر سے فساد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں میں ہو تو اللہ کو عذاب دیتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے، بھلے کافر ہیں جیسے بھی ہیں وہیں پہ آپ ہوں وہیں پہ عذاب نازل ہو جائے، یہ اللہ کی شان ہے۔ گویا کہ مسلمان جو عذاب سے محفوظ تھے، نان مسلم بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے اندر تھے، کسی بھی قسم کے عذاب سے وہ بھی محفوظ تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سو یہ ساری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑی باتیں ہیں، چونکہ مدینہ شریف سے واپس آئے اور زیادہ دل کرتا ہے یہ چیزیں پڑھنے سننے کا۔ سو یہ سارا جو ہے یہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے اس کے طرح۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کو نہیں مانتے تو یہ آپ سے پہلے کو نہیں مانتے تھے۔ اور چونکہ جہاد کی آیات تھی وہاں پہ جو ہم نے یہ شروع کیے تھے واقعات، تو وہاں پہ بھی جہاد کا حکم دیتے ہی اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا تھا کہ اللہ کے راہ میں کون ہے تم میں سے جو قرض حسنہ دے، کیونکہ جہاد کے لیے اپنے آپ کی حاصلی کے ساتھ ساتھ مال کی ضرورت ہوتی ہے، ظاہر اپنے ٹریول کر کے جانا ہے، اخراجات ہیں اس کے سارے معاملات ہیں تو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے پھر سے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، آیت نمبر 254 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یأتی یوم، ایسا دن آن پہنچے، لا بیع فیہ، کہ جس دن میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعت، اور نہ ہی کسی کی سفارش رہے گی، والکافرون هم الظالمون، جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ ایمان والوں کو پھر سے انکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ابھی خرچ کر لو، جب ظاہر ہے یہ زندگی موجود ہے تو تبھی خرچ کریں گے، جب اس دنیا سے چلے گے تو پھر بعد والوں کی مرضی میں خرچ کریں یا اڑا دیں۔ اب اس کے بعد جو آیت مبارکہ ہے قرآن پاک کی، آپ کہہ سکتے ہیں ون آف دا بیسٹ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ کی جلالت ہے، اس کی عظمت اور شان کا ذکر، جامع ذکر اس آیت مبارکہ میں قرآن پاک میں سب سے زیادہ جامع ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی وہ زندہ ہے، القیوم قائم ہے، ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ قائم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ ہی اس کو نیند آتی ہے، نیند تو کیا اس کو اونگ نہیں آتی۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بنا اس کی بارگاہ میں سفارش کرے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بنا سفارش کرے۔
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سب کو جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، جو لوگوں کے پیچھے ہے، جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں، کر رہے ہیں یا کریں گے، سب کو جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور لوگ جو ہے اس کے علم میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے سوائے اس کے کہ وہ لینا چاہے، یعنی وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ احاطہ کرنا ایک چیز ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھنا، اب یہ بوتل آپ سب کے سامنے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، کیا آپ اس کا احاطہ کر رہے ہیں؟ ابھی کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ یہ بات اس طرح ہوئی کہ اب میری طرف جو ہے نا وہ اس کے لکھے ہوئے ہیں کہ اس میں یہ جو بھی اس کے انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں نا، میری طرف یہ ہے، یہ والی سائڈ، اس کو تو میں دیکھ رہا ہوں، پلس اس کا احاطہ وہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح، لیکن اس کی بیک سائڈ میں کیا لکھا ہے، کیا ہے، اس کو میں نہیں دیکھ پاتا۔ تو احاطہ وہ ہوتا ہے جو پورے کے پورے کو آپ دیکھ سکیں، اس کا مشاہدہ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پورے علم کا مشاہدہ، احاطہ وہ نہیں کر سکتا ہے، جتنا وہ چاہے، جس کو چاہے عطا فرماتے ہیں، وہ اسی کا طاقت کا ہوتا ہے، اسی میں سے ہم لے کے آپ آگے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں نا کہ ہر کوئی اپنے اپنے علم میں ماہر ہے، ماستر ہے، تو جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، جس کو چاہا وہ عطا کر دیا۔ آپ میں سے جن کو جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، مجھے نہیں ہوتا، میرے پاس وہ علم نہیں ہے۔ تو کوئی بھی بندہ فرمایا ولا یحیطون، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، الا بما شاء، سوائے اس کے جو وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں پر وسیع ہے۔ کرسی سے مراد ہے حکومت، اس کا اللہ تعالیٰ کی جو حکومت ہے وہ آسمانوں اور زمینوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ ساری کی ہر چیز پر اس کی حکومت ہے۔ یہاں پہ چونکہ آسمان اور زمین مینشن ہے تو ہم دو چیزوں کا ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اب ان دونوں کی جو حکومت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ، نہیں تھکاتی اس کو، حِفْظُهُمَا، ان دونوں کی حفاظت، یعنی زمین و آسمانوں پر جو اس کی حکومت ہے وہ اس کو تھکاتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تھکاوٹ سے پار ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی ہے جو سب سے بلند بھی ہے اور عظمت والا بھی ہے۔ یہ ایک ایسی آیت مبارکہ ہے جس میں متعدد مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک بھی ہے، اس کی طرف دلالت بھی ہے، اللہ لا الہ الا اللہ، الا ہو اللہ تعالیٰ کے سے، الحی القیوم، اسی کے اس اسماء مبارکہ، لا تأخذہ، پھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف، سنۃ ولا نوم، لہو، پھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف، ما فی السماوات ما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ، پھر سے اسی کی طرف، الا بإذنہ، پھر سے اسی کی طرف۔ سو اتنی دفعہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، اس کا اس میں مبارک ہے، شاید ہی اور کسی آیت بڑی ہی عظمت، رفعت اور شان والی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد والی آیت پڑھ کے پھر اس کے بعد آیت الکرسی کے متعلق دو چیزیں انشاءاللہ ہم ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد متصل بات فرمایا۔ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاد کا حکم اور وہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں پیچھے بیعت کے ساتھ۔ لا اکراہ فی الدین، فرمایا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، فرمایا بے شک گمراہی سے ہدایت جو ہے وہ واضح ہے، ہدایت اور گمراہی جو ہے الگ الگ ہو چکی ہے، اور ہدایت جو ہے واضح ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو شخص بھی طاغوت کا کفر کرے، اس کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے گویا کہ ایسا مضبوط دستہ پکڑ لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔
جو ہے گمراہی کو چھوڑ کے شیطان کا انکار کر کے رحمان کی طرف آ جائے، کفر کو چھوڑ کے اسلام کی طرف آ جائے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے، تو فرمایا کہ گویا اس نے ایسے دستے کو پکڑ لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، ایسے راستے پہ چل پڑا ہے جو کبھی گمراہی کی طرف نہیں جائے گا، سیدھا راستہ صراط مستقیم، لن فصام لها، کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت فضیلت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و شان کا اظہار فرمایا۔ اب آیت الکرسی جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے جیسے میں نے بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک بار بار آیا، اس کی طرف دلالت کی ضمیریں جو ہے وہ بار بار آئی ہے، اور پھر اس کی عظمت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جس نے ہر نماز کے بعد، ہر فرض کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی، اس میں اور جنت میں رکاوٹ جو ہے صرف موت ہے۔ گویا کہ جیسے ہی اس دنیا سے جائے گا سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا، تو اس کی اتنی عظمت اور فضیلت ہے۔ اور پھر اسی طرح آیت الکرسی جو ہے، اس کے بارے میں ایک دلچسپ حدیث شریف بھی ہے، امام بخاری، امام نسائی اور امام ابو نعیم نے اس کا ذکر کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی غزوہ سے غالباً آئے تھے یا کسی غزوہ پہ جانا تھا، اس کے لیے مال جمع کیا گیا، ٹھیک، غزوہ سے واپس آئے تھے تو شاید مال غنیمت ہو گئے، تو مال کافی جمع تھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ آپ نے اس پر ایز اے سیکیورٹی گارڈ ذمہ داری ادا کر، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رات کو پہرے پہ تھا کہ ایک شخص آیا اور آ کے اس نے وہاں سے چرانا چاہا، ایک مٹھی پر بھر لی اور لے کے جانے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا کہ تم چور ہو، صبح میں تمہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا، یہ مسلمانوں کا مال ہے، تم کیسے چرا سکتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس شخص نے آہوزاری کی، اس نے کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میں بہت مجبور ہوں، لاچار ہوں، پلیز مجھے چھوڑ دیجیے، مجھے نہ لے قید نہ کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، جاگ لیا۔ صبح جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس سے پہلے کہ جا کے عرض کرتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، رات والا چور کدھر ہے؟ رات والا چور کا کیا ہوا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آہوزاری کی، اس نے کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، اس کو ترس آ گیا، کو چھوڑ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا خیال رکھنا کہ آپ کو پھر آئے گا۔ ہم دیکھ لیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہوا وہ بھی جانتے ہیں، اور کل کیا ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ فرمایا کہ صرف پچھلی رات یہ ہے کہ آج رات پھر سے آئے گا، اگلی رات پھر آ گیا۔ حضرت آپ دیکھیں نا کہ آپ کو پتا ہو کہ آج رات ایک چور پڑنے والا ہے، آپ زیادہ چوکس ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چوکس تیار بیٹھے، جیسے ہی وہ آیا تو آپ نے پیسے سے پکڑ لیا، اور میں شرم یہ ہے کہ کل تجھے چھوڑ دیا تھا تیری آہوزاری دے کے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ظاہر ہوئے، سوال جواب ہوئے، تو آج تو نہیں چھوڑا۔ تو پھر سے آہوزاری کرنے لگا، کہنے لگا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بہت برے حالات ہیں، آپ پلیز آپ ترس کریے، بس تھوڑا سا لے کے جا رہا ہوں۔ اتنی آہوزاری کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پھر سے ترس آیا، پھر سے چھوڑ دیا۔ نیکسٹ ڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے پوچھا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا ہے؟ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اتنی آہوزاری کی کہ مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تیار رہنا، پھر آئے گا۔ تیسری رات میں تو پھر سے آ گیا،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر سے اس کو پکڑ لیا، فرمانے لگے کہ آج تو نہیں چھوڑوں گا، تم نے تو یہ روٹین بنا لی ہے کہ ہر روز ہی آ جاتے ہیں، اب تو شرم آنی چاہیے کہ یار ایک دن چھوڑ دیا تو کتنی دفعہ چھوڑ دیا، ہر روز آ جاتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ اچھا بات یہ ہے اب آج صرف مجھے چھوڑنا، آئندہ نہیں آؤں گا، اتنا وعدہ ہے، میں بھی تجھے چھوڑوں گا۔ تو کہنے لگا کہ اچھا بات یہ ہے میں تمہیں ایک ایسے الفاظ بتاتا ہوں کہ اگر تم وہ پڑھ لیا کرو نا تو کوئی چور تمہارے مال کو چرانے کے لیے نہیں آ سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا کہ آیت الکرسی، یہ الفاظ جو ہے نا آیت الکرسی، یہ تلاوت کر لیا کرو، کبھی کوئی چور تمہارے مال کو چرا نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے اس نے وعدہ جو کر لیا تھا کہ بتائے کون سے الفاظ ہیں، پھر سے اس کو چھوڑ دیا۔ اگلی صبح پھر سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جی ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوگا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پھر سے آہوزاری کی لیکن میں نے نہیں چھوڑا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایسے الفاظ بتاتا ہوں کہ اگر تم یہ پڑھ لیا کرو تو آئندہ سے چور نہیں آئے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا بتایا اس نے؟ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص تو جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر دیا، خود جھوٹا تھا لیکن یہ بات ٹھیک کر دیا ہے۔ بعض روایات میں یہاں تک ہے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، ہر روز چوری کرتے ہیں تھا کہ وہ شیطان تھا۔ تو گویا شیطان بھی یہ جانتا ہے کہ آیت الکرسی کو شخص پڑھے اس پہ میرا بس کا چلتا ہے۔ آیت الکرسی جو ہے اتنی مقدس اور متبرک آیت ہے، اس کے بارے میں اتنے فضائل ہیں، علماء کرام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ ہر روز اس کی صبح و شام گھر میں تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو برنے سے محفوظ رکھتا ہے، جلنے سے محفوظ رکھتا ہے، اس کو زلزلوں سے محفوظ رکھتا ہے، ہر قسم کی آفات و بلیات سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو محفوظ رکھتا ہے، چوری سے، ڈکیتی سے، ایون یہ جو شیطان ہے اس کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، جو جادو ٹونا جتنی یہ مصیبتیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کے گھر کو محفوظ رکھتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بظاہر ہم آیت الکرسی پڑھ بھی لیتے ہیں اور من میں بھی لگتا ہے کہ ہمارا یہ نقصان ہو گیا، تو شاید آیت الکرسی جو ہے اس میں، لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے یقین کے ساتھ جو یقین ہمارا آنا چاہیے۔ ایک صحابی تھے، ابھی ایگزیکٹلی مجھے وہ واقعہ یاد نہیں ہے، غالباً حضرت جابر تھے یا حضرت عبداللہ تھے رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ کا بھی شفا فرمائے۔ ان کے بارے میں ہے کہ ان کے پاس کوئی شخص آیا تو اس نے آ کے کہا کہ آپ کا جو ہے گھر وہ جل گیا ہے، اس کو آگ لگی ہے، تو آپ جہاں پہ تشریف فرما تھے جو کچھ بھی کر رہے تھے وہی میں رہے اپنے کام میں مصروف رہے، سنیے کچھ دیر ہی گزری ایک اور شخص ہوتا ہوا ہے، کہنے لگا آپ کے گھر کو تو آگ لگ گئی، جلدی سے جائیے، کہاں گئے آپ خیال چلے۔ تو آپ نے اس کی سنی پھر سے کر دی اور جو کام آپ کر رہے تھے وہی کرتے رہے۔ کچھ وقت پھر سے گزرا، کوئی اور آیا، اس نے کہا کچھ بھی نہیں، آپ کا گھر محفوظ ہے۔ تو وہ آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے پتا تھا کہ میرے گھر کو کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بتائے تھے کہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے وہ میں تلاوت کر کے گھر سے نکلا تھا، مجھے پتا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ تو جب آپ کا یہ والا یقین ہونا ہے تو پھر آپ یہ آیت الکرسی ہے، اس کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں، اتنی زیادہ فضیلت، یہ سارے کے سارے جتنے ہماری مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، ان سے ہماری پروٹیکشن کے لیے بہت، اور اسی طرح جو ہے ہماری جو بے سکونی ہے، یہ دیگر جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ روایت میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص بستر پر آ کر لیٹ جائے اور آیت الکرسی کی تلاوت کرے، فرمایا صبح تک 2 فرشتے جو ہے اس کی حفاظت پر معمور رہتے ہیں صبح تک۔ تو یہ اتنے اس کے فضائل ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اس کی تلاوت کرتے رہیں، صبح و شام، نمازیں پڑھی کرنا، فرائض کے بعد بالخصوص،
کیونکہ یہ تو حدیث شریف میں ہے کہ آپ اور آپ کے اب جنت کے درمیان رکاوٹ جو ہے وہ موت ہی رہ جائے گی. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھنا بھی پڑھیں گے. ظاہر ہے کہ کرسی تو تبھی ہم پڑھیں گے جب پہلے نماز پڑھی ہوگی. تو نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کو لازم کریں اور اس کے بعد آیت الکرسی کو تلاوت کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قرآن پاک کی تلاوت کو قبول فرمائے اور ترجمہ اور تفسیر کو قبول فرمائے. اس میں اگر کوئی کمی کے کوتاہی ہوئی ہے تو ظاہر ہے ہماری اور شیطان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے. اور جو بھی اچھے الفاظ ہم نے پڑھے سنے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کے کرم سے ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کرم کو مزید ہمارے شامل حال فرمائے. ایک بس اس سے پہلے کہ اس کو ختم کر لیں، ایک چیز، ایک دعا جو ہے، ایک صحابی تھے. یہ بعض اوقات ہمیں سونے میں تکلیف ہوتی ہے، مشکل آ جاتی ہے، اور نارمل ہے. بعض اوقات تو دنیاوی تھکاوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی وجہ سے ہوتی ہے، صحت ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے ہوتی ہے. بعض اوقات ویسے ہی مطلب پریشان ہو رہا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے میرے ساتھ. تو اس کے لیے ایک صحابی تھے، ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے آ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ریکویسٹ کیا کہ یا رسول اللہ مجھے جو ہے کوئی نصیحت فرمائے، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں کوئی ایسے کلمات ارشاد فرمائے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ آپ یہ دعا کیجیے: اللہم غارت النجوم وہدأت العیون وانت حی قیوم لا تأخذك سنة ولا نوم یا حی یا قیوم اہدی لیلی وأنم عینی. یہ الفاظ ہیں جو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں. میں کہ یہ تلاوت کرتے رہیں تو اس کے ساتھ آپ کو نیند آ جائے گی. کہ اے اللہ، ستارے چھپ چکے ہیں اور چشمے جو ہیں یا آنکھیں بہہ چکی ہیں یا چشمے جو ہے مروا ہیں. وانت حی قیوم، اور تو زندہ ہے اور باقی ہے. ہر چیز جو ہے ختم ہو رہی ہے. لا تأخذك سنة ولا نوم، وہاں پہ آیت الکرسی میں لا تأخذه ہے. تو چونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے، دعا کر رہے ہیں، تو لا تأخذك، اے اللہ تجھے نہیں آتی اونگ یا نیند. یا حی یا قیوم، اے زندہ اور قائم، اہدی لیلی، میری رات میں مجھے ہدایت عطا فرما، وأنم عینی، اور میری آنکھوں پہ نیند کو طاری فرما، مجھے نیند عطا فرما. یہ والی دعا. یہ دعا تو تلاوت کر لیجیے. اگر کبھی ایسی کوئی صورتحال بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اے الہ العالمین، آج کی ہماری اس ترجمۃ القرآن کی کلاس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. میرے مولا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کے جو ذکر ہم نے پڑھے اور سنے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو مزید رفعت بلندیاں عطا فرما، اور ہم سب کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ذکر مبارک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، اس ذکر مبارک کا صدقہ ہمارے دلوں کو منور فرما، آپ کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، آپ کی مودت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. میرے مولا ہمارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا اور سچا محبت والا رشتہ قائم فرما. آپ کی اتباع کی ہمیں ہمیشہ توفیق عطا فرما، آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، ہماری یہ دنیا بھی ہمارے لیے بہتر بنا، ہماری آخرت بھی ہمارے لیے بہتر بنا.
اور ہماری اس کلاس کو یہاں کے حاضرین کو میرے مولا کی تمام دینی دنیاوی نیک جائز خواہشات کو پورا فرما، ان کی حاجات کو پورا فرما یا الہ العالمین۔ جو قرض دار ہیں ان کو قرضے سے رہا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا الہ العالمین۔ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے پاکیزہ روزگار کا بندوبست فرما، جو ویزوں کی مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات کو بھی حل فرما یا الہ العالمین۔ جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے رشتوں کے اسباب پیدا فرما یا الہ العالمین۔ جو اپنے بچوں کے لیے اپنی بچیوں کے لیے میرے مولا رشتوں کے مشکلات کا شکار ہے ان کے لیے میرے مولا بہتر اسباب پیدا فرما یا الہ العالمین۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا الہ العالمین۔ سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، کسی کو بھی اس نعمت سے محروم نہ فرما یا الہ العالمین۔ جن کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہم سب کے بچوں کو نیک اور صالح بنا یا الہ العالمین، کو نیک اور صالح بنا، ان کا یہاں پہ آنا قبول فرما، ہماری بہنوں باجیوں کا یہاں پہ آنا قبول فرما، جتنے حاضرین نیچے موجود ہیں ان سب کا آنا قبول فرما، سب کو اپنے شایان شان اس پر اجر عطا فرما یا الہ العالمین۔ آج کی اس محفل کے کھانے کا انتظام ہمارے محترم حافظ شکیل صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے، مولا ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، میرے مولا ان کے رزق میں، کاروبار میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکت عطا فرما، میرے مولا ان کو صحت کاملہ عطا فرما، میرے مولا ان کو صحت کاملہ عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما، اور میرے مولا آج کے اس انتظام کا ثواب جو ہے میرے مولا ان کی والدہ مرحومہ کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما یا الہ العالمین۔ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی آخرت کی تمام منازل کو ان کے لیے آسان بنا یا الہ العالمین۔ ان کی آخرت کی تمام منازل کو ان کے لیے آسان بنا، قبر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور پہچان نصیب فرما، بروز حشر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یا الہ العالمین۔ جتنے بھی حاضرین ہیں حاضرات ہیں سب کے جتنے بھی اعزاء و کرام والدین اس دنیا سے جا چکے سب کی بخش و مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، سب کی قبروں کو جنت الفردوس کے بام بنا یا الہ العالمین۔ جتنے بھی حاضرین ہیں حاضرات ہیں سب کے والدین میں سے اعزاء و کرام میں سے دوست احباب میں سے جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت و سلامتی عطا فرما یا الہ العالمین، سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ بالخصوص ہماری محترمہ باجی ساجدہ صاحبہ وہ پچھلے دنوں سے بیمار ہے یا الہ العالمین، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما یا الہ العالمین، صحت و سلامتی والی عمر دراز عطا فرما، مکمل اور جلد تندرستی صحت عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہر قسم کی بیماریوں سے ہر قسم کی پریشانیوں سے ان کو محفوظ فرما یا الہ العالمین۔ ہم سب میں سے جو بھی بیمار ہیں سب کو سلامتی عطا فرما، سب کو صحت عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہماری اس مسجد کو آباد و شاد فرما، اور مسجد کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، ان کے رزق میں، کاروبار میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکت عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہم سب کو ہمیشہ رزق حلال عطا فرما اور پھر اس میں برکت عطا فرما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد